کیسے زیلون صاحب، کیسے یہ سب کیسے ہوگا؟ صدر ڈنمارک نے اپنے الفاظ پر زور دیتے ہوئے کہا، میں ایک خاص عمل کر رہا ہوں۔ اس عمل کے نتیجے میں عمران کا پاگل ہونا اور پھر مر جانا یقینی ہے۔ زیلون نے کہا، آپ کا عمل کب مکمل ہوگا اور عمران کب تک پاگل ہو جائے گا؟ صدر نے کہا، بہت جلد۔ زیلون نے کہا، زیلون، ہمیں تم پر اعتماد ہے، تم نے کہا ہے تو یقیناً ایسا ہی ہوگا۔ جیسمیکا نے کہا، تم اپنے ایجنٹ پاکیشا بھجوا دو جو عمران پر نظر رکھیں گے اور تمہیں پل پل کی خبر دیں گے، اور پھر جیسے ہی عمران پاگل ہوگا اور پاگل کتے کی طرح مارا جائے تو تمہارے وہ ایجنٹ اس کی فلم بنائیں تاکہ اس کے عبرتناک انجام کو اپنے آنکھوں سے دیکھ کر تم خود بھی مطمئن ہو سکو اور اپنے ساتھیوں کو بھی مطمئن کر سکو۔ زیلون نے کہا، اوکے زیلون صاحب، ہم آپ کی ہدایت پر عمل کریں گے۔ صدر نے کہا تو زیلون کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کرسی سے اٹھتے ہی اس نے اپنا ہاتھ بلند کیا تو آفس میں یکایک اندھیرا ہو گیا۔ یہ اندھیرا اس قدر گہرا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ تقریباً 15-20 سیکنڈ تک یہ اندھیرا رہا۔ اس کے بعد آفس میں پہلے جیسی روشنی ہو گئی۔ جیسمیکا صاحب، شیطان، شیطانی مخلوق اور شیطان سے تعلق رکھنے والے افراد بے دریغ جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹے وعدے کرتے ہیں۔ کہیں یہ زیلون بھی تو جھوٹ نہیں بول رہا؟ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد صدر ڈنمارک نے جیسمیکا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، صدر محترم، آپ درست فرما رہے ہیں۔ واقعی سب شیطان جھوٹ بولنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، لیکن زیلون ہم سے جھوٹ نہیں بول سکتا کیونکہ اس نے ہم سے ایک جزیرہ لینا ہے اور یہ جزیرہ اس کے لیے بہت اہم ہے۔ دوسری بات یہ کہ عمران اس کا اور ہمارا مشترکہ دشمن ہے۔ ہماری طرح اس کی بھی خواہش ہے کہ عمران کا خاتمہ ہو جائے، اور یقیناً زیلون نے کوئی ایسا عمل شروع کیا ہے کہ عمران پاگل ہو کر مر جائے گا۔ جیسمیکا نے مودبانہ لہجے میں کہا، ہاں، اسے دیکھ کر معلوم ہو رہا ہے کہ عمران جیسے آدمی کا خاتمہ بھی اس کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ صدر ڈنمارک نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا اور اس نے شراب لانے والی لڑکی کی طرف دیکھا جو ابھی تک بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ یہ ایک بڑا کمرہ تھا۔ کمرے کے ایک کونے میں انسانی کھوپڑیوں اور ہڈیوں کا ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ کمرے کے وسط میں شیطان کا بت رکھا ہوا تھا۔ کمرے کی دیواروں پر تصاویر لگی ہوئی تھیں۔ ان میں سے اکثر تصویریں واہیات تھیں اور کچھ انتہائی خوفناک اور بھیانک تھیں۔ کمرے میں انتہائی ناگوار سی بو پھیلی ہوئی تھی۔ چھت پر مکڑی کے جالے اور فرش پر مٹی کی تہیں اس طرح جمی ہوئی تھیں جیسے بہت طویل عرصے سے صفائی ہی نہ کی ہو۔ اس کمرے کے دوسرے کونے میں ایک کرسی پڑی ہوئی تھی جس کے پائے زمین میں دھنسے ہوئے تھے۔ اس کرسی پر ایک آدمی بندھا ہوا تھا۔ یہ آدمی بے ہوش تھا اور اس کے چہرے پر کالا کپڑا ڈالا گیا تھا۔ شیطان کے بت کے قریب ہی ایک بیڈ رکھا ہوا تھا۔ بیڈ کے نیچے شراب کی بہت سی بوتلیں رکھی تھیں اور بیڈ پر زیلون بیٹھا ہوا تھا۔ یہ زیلون کا کمرہ تھا۔ زیلون اس کمرے میں سوتا بھی تھا اور شیطان کی پوجا بھی کرتا تھا۔ اس وقت زیلون شیطان کے بت کو غور سے دیکھ رہا تھا اور ساتھ ساتھ شراب پی رہا تھا کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک انتہائی بدصورت عورت کمرے میں داخل ہوئی۔ زیلون کی طرح اس کی رنگت بھی گہری سیاہ تھی۔ اوپر والے دانت بڑے بڑے اور انتہائی پیلے تھے۔ اس کی ناک پکوڑے جیسی تھی، نتنے پھولے ہوئے تھے اور بال جھاڑ جھنکار جیسے تھے۔ کمرے میں داخل ہونے کے بعد
پہلے تو وہ شیطان کے بت کے سامنے جھکی اور پھر ذیلون کے سامنے۔ یہ شیطانی ذریت اور ذیلون کی غلام تالشائی تھی۔ ہاں، تالشائی کس لیے آئی ہے؟ ذیلون نے سخت لہجے میں کہا تو وہ سیدھی ہو گئی۔ آقا، ڈیول ورڈ کا سردار مالکوٹا تجھ سے ملنے کے لیے آ رہا ہے۔ تالشائی نے مسکراتے ہوئے کہا، ملنے وہ مجھ سے آ رہا ہے اور خوش تو ہو رہی ہے۔ ذیلون نے منہ بناتے ہوئے کہا تو تالشائی کی کرنے لگی، دفع ہو جا، گم کر اپنی صورت۔ ذیلون نے کرخت لہجے میں کہا تو تالشائی تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی اور پھر کمرے سے باہر نکل گئی۔ تقریباً 1.5-2 منٹ بعد دروازہ ایک بار پھر کھلا اور ڈیول ورڈ کا سردار مالکوٹا کمرے میں داخل ہوا۔ مالکوٹا شیطان کا سب سے پرانا اور سب سے بڑا پجاری تھا۔ شیطان مالکوٹا سے بہت خوش تھا اور اس لیے شیطان نے اسے ڈیول ورڈ کا سردار بنایا ہوا تھا۔ آؤ آؤ سردار مالکوٹا، بیٹھو۔ اسے دیکھ کر ذیلون نے بلند آواز میں کہا۔ ذیلون نے مالکوٹا کے استقبال کے لیے اٹھنے کی کوشش نہیں کی تھی، کیونکہ شیطان کے دربار میں اس کا مرتبہ مالکوٹا سے زیادہ بلند تھا اور وہ شیطان کے خاص پجاریوں میں سے تھا۔ شکریہ شکریہ ذیلون، سردار مالکوٹا نے کہا اور پھر وہ ذیلون کے ساتھ بیڈ پر بیٹھ گیا۔ ذیلون نے بیڈ کے نیچے رکھی ہوئی شراب کی بوتلوں میں سے ایک بوتل اٹھائی اور مالکوٹا کی طرف بڑھائی۔ لو سردار مالکوٹا، آقا مہان کا پسندیدہ مشروب پیو، ذیلون نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شکریہ ذیلون، مالکوٹا نے کہا اور پھر اس نے ذیلون سے شراب کی بوتل لی اور بوتل کا ڈھکن کھول کر شراب پینے لگا۔ اس نے ایک ہی سانس میں بوتل خالی کر دی۔ ہاں سردار مالکوٹا، اب بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ جب مالکوٹا شراب پی چکا تو ذیلون نے کہا، ذیلون، تم آج کل کوئی خاص عمل کر رہے ہو؟ مالکوٹا نے سوالیہ لہجے میں کہا، ہاں، میں ہزاروں سال پرانا طلائی عمل کر رہا ہوں۔ ذیلون نے کہا تو مالکوٹا چونک پڑا۔ اوہ، طلائی عمل، لیکن وہ تو متروک ہو گیا ہے۔ سنا ہے کہ ہزاروں سال پہلے جب ہمارے قبیلے کے لوگ کسی نیک آدمی کو مارنے میں بری طرح ناکام ہو جاتے تو پھر وہ طلائی عمل کرتے تھے۔ طلائی عمل سے وہ اپنے دشمنوں کو پاگل